ولید بن مغیرہ ایک بدبخت انسان ہے، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی گستاخی اور آپ دی بے ادبی کرنا ہے۔ انہیں پیارے محبوب کو العیاذ باللہ مجنون آکھ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی دی غیرت کو اتنا جلال ہے کہ رب ذوالجلال نے ہک دے بدلے نہا انہیں گالی بیان کر کے جواب عطا فرمائے، اور پہلے اپنے پیارے محبوب دی عظمت بیان فرمائیے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے پیارے محبوب، قلم دی قسم اور جو قلم لکھ دیئے اس دی قسم، تو ساپے رب دی نعمت دے نال مجنون کوئی نہیں وے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ تُسَتَ خلق عظیم دے پیکر ہی وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ دے متعلق اس سورہ مبارکہ دی ابتدائی آیات بینات دے اندر اس دے دہا عیب بیان فرمائے۔ ہک دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دے گستاخ دے دہا عیب بیان فرمائے۔ ستار خدا ہو کے نبی پاک دے گستاخ دے متعلق فرمائش بعد ذالک زنیم، انہا ساریاں عیباں دے نال نال سب تو بڑا عیب ہے کہ نکاح دی پیداوار نہیں۔ اگر نکاح دی پیداوار ہوندہ حلالی ہوندہ تو محبوب تو علی گستاخی کہیں بھی نہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دا طریقہ، رب ذوالجلال دی غیرت دیکھو، اپنے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے منکرین کو رب ذوالجلال نے خود جواب عطا فرمائے۔ سورہ کوثر دا ہک شان نزول اور بل اس کے مطابق تفسیر ابو جہل اور اس دے ہم خیال لوگوں نے رل کے ایک گال کی تھی، اگر اللہ نبوت دیمنی بھی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نبی بنیدہ مکے دے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہیں سردار کو نبی بناوے گا۔ سرداری اسانے کول ہے، اور وہ لوگ آدھے ہن کہ اگر اسانے بھی جو کوئی نبی بن سکتا ہوندہ تا یا ولید بن مغیرہ ہوندہ یا عروہ بن مسعود، جنہاں کو بعد اچ مقام صحابیت حاصل حضرت عروہ بن مسعود سقفی۔ ابو جہل نے کیا کہ مکے دے سردار اسا ہے، سرداری سادے کول، پیسہ سادے کول، دولت سادے کول ہے، رعایا سادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر نبی بنامنا ہوندہ تو اسانے بھی چکئی کو نبوت دیندہ۔ ایک عبداللہ دا بیٹا جڑے کے یتیم ہیں، بلکہ در یتیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہاں کو نبی کیویں بنا سکتے؟ یعنی اس بدبخت انسان نے کفار نے آکیا کہ نبی دے کول تو کچھ نہیں، نہ انہاں دے کول سرداری ہے، نہ انہاں دے کول درہم، نہ دینار، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار دے نال انہاں دے کول کوئی رعایا ہے، لہذا نبوت انہاں دا حق نہیں بندا، انہاں دے کول تو کچھ نہیں۔ العیاذ باللہ، اے ابو جہل دی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے اندر یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی ہے۔ انہیں کیا نبی دے حد تجھ کچھ بھی نہیں، نبی دے کول نہ طاقت، نہ اختیار، نہ ہی نبی دے کول کوئی سرداری۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے محبوب، ابو جہل کو کیا پتا اسا تو کو کوثر عطا فرمائے۔ ابو جہل کیا جانے تو انہا مقام، امیہ کو کیا پتا تو انہا مرتبے اور مقام دا، میں اللہ نے تو کو کوثر عطا فرمائے۔ اس شان نزول دے مطابق کوثر دا مطلب کہ میں اللہ نے تو انہا خالی حد دے اندر خزانے اتنے رکھن، بظاہر حد خالی ہے، مگر میں اللہ نے پوری کائنات دے خزانے تے مصطفیٰ دی ذات کو عطا فرمائے۔ اور لفظ کوثر جڑا ہے چونکہ خاص کئی معجزے دا نا نہیں،
اور خاص کہیں صفت دا نا نہیں بلکہ ایک مبالغے دا سیغہ ہے، ایدہ معنی یہ بڑھنے بہت زیادہ، ایک کھوندے تھوڑا، تھوڑے دے مقابلے دے اندر زیادہ یعنی کثیر، والکئی کثیر جمع ہومن تا بڑھنے کوثر، جہدہ معنی بہت زیادہ، لفظ کوثر دا مطلب ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب اسا تو آپ کو بہت زیادہ، بہت کچھ اسا تو آپ کو عطا فرمائے۔ لفظ کوثر دے اندر کتنے رازن، کتنے خزانے گن، مفسرین کرام پیارے مصطفیٰ کریم دی زہری حیات تو حضرت عبداللہ بن عباس تو گن کے آج کے دور دے مفسرین تک لفظ کوثر دے اندر کتنے خزانے گن، بہت زیادہ جو اللہ نے فرمائے، بہت زیادہ دے اندر کیڑی کیڑی شان ہے، آج تک کما حقوں کوئی بیان نہیں کر سکیا۔ امام رازی جیسے جوان بھی 18 تفسیرہ بیان کیتے ہیں۔ تفسیر کبیر دے اندر کے کوثر دا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کوثر تو مراد نبی پاک دے معجزات ہے، کوثر تو مراد نبی پاک دے علم مبارک ہے، کوثر تو مراد پیارے مصطفیٰ کریم دی امت ہے، کوثر تو مراد پیارے مصطفیٰ کریم دی اہل بیت ہے، کوثر تو مراد اصحاب رسول ہے، کوثر تو مراد حوض کوثر، نہر کوثر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی 18 تفسیرہ تک امام راضی بیان کرن تو بعد والجوان نے آکھیا کہ اسا انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، بس جو تفسیر نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تھی وہ جامع تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمیدیں لوگوں کوثر دا مطلب ہے کہ الخیر الکثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کارخانے قدرت دے اندر جتنیاں نعمتاں ہن اللہ نے وہ ساریاں لفظ کوثر دے اندر رکھ کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ امام مجاہد فرمیدن الخیر کلہ، کوثر دا مطلب ہے کہ کل یا کل بھلائیاں، کل چنگائیاں، ساریاں نعمتاں اللہ نے کوثر دے اندر رکھ کے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات کو عطا فرمایا۔ کہنے آئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا کوثر تو مراد نہر کوثر نہیں؟ جیڑی کہ جنت دے اندر نہر ہے، کیا کوثر تو مراد ہو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میری تفسیر دے ہوتے غور کرو، میں تو آدھا پیا کہ تمام بھلائیاں، تمام نعمتہ اللہ نے کوثر دے اندر رکھ کے عطا فرمائیں، کیا نہر کوثر بھلائی نہیں؟ کیا نہر کوثر نعمت نہیں؟ فرمایا جب کوثر دے اندر سب نعمتہ گن، لہذا اگر کوئی کوثر تو مراد نہر کوثر گنے تا بھی کوثر دے اندر موجود، اگر کوئی کوثر تو مراد نبی پاک دے معجزات گنے ول بھی کوثر دے اندر موجود، اگر کوئی نبی پاک دا علم مراد گنے تا بھی کوثر دے اندر موجود، اگر کوئی آدمی نبی پاک دی اولاد فاطمہ مراد گنے کوثر تو وہ بھی کوثر دے اندر موجود۔ الغرض فرمایا دنیا اور آخرت دے جتنیاں نعمتاں ہن اللہ نے ساریاں نعمتاں کوثر دے پردے دے اندر اپنے محبوب دی ذات کو عطا فرمایا۔ یہ مقام مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دے سارے اوصاف دی میں گال نہیں بیٹھا کر، نبی پاک دی ایک صفت مبارک، یہ تو ایک صفت کوثر، اور کوثر دے اندر کتنی حرف ہیں؟ ایک لفظ 4 اس دے اندر حرف ہیں۔ ایک لفظ کوثر جڑی نبی پاک دی ایک صفت ہے، اگر پوری کائنات جمع ہوئے کوثر دے متعلق تحقیق کرنا چاہے تو پوری کائنات بھی مل کے کوثر دے کما حق کو ہوں اسرار تے رموز بیان نہیں کر سکتی۔ جب پوری کائنات نبی پاک دی ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی، پورے مقام کو کون بیان کر سکتے؟ یہ تو ایک صفت مبارک ہے، یہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، جبکہ پورا قرآن تو میرے کریم آقا دی شان ہے۔ کان خلقہ القرآن، اما عیسیٰ صدیقہ پاک فرمیدن پورا قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام دا خلق ہے، آپ دی عادات، آپ دی سیرت طیبہ، آپ دی پوری زندگی، اگر کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہے تو اللہ دا پاک قرآن ہے۔ جب پوری دنیا دے علماء جمع ہو کے ایک لفظ کوثر دی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، پورے قرآن تک کون پہنچے؟
ول اللہ نے واج خفی دے ذریعے جو نبی پاک کو مقام عطا فرمائے ان تک کون پہنچے؟ چلو ظاہری جڑے آقام ہیں انہاں کو تو دنیا جانے، جو اللہ نے خواب دے عالم میں اپنے یار کو عظمت عطا فرمائے انہاں تک کون پہنچے؟ لہذا وہ عقیدہ ہے جو ابتدان میں عرض کیتے نبی پاک دے مقام دی جڑی انتہا ہے حقیقت اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکدا۔ گڑی دے تاجدار فرمیندن حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ یارو ہی 15ویں صدی دا مولوی، کچی پہلی جماعت دا مولوی، او کیا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی دی ذات دے متعلق مقام مصطفیٰ دے متعلق اے آکے نبی دی شان تھوڑی بیان کرو، زیادہ بیان کرے سو حد تو ٹپے سو تو حد کراس کروے سو، اور لوگ احدن سنی بریلوی غالین نبی دی شان بیان کریں جو حد تو ٹپے اندن زیادہ شان بیان کریں وہ اگر بشر جتنی تعریف کرو تھوڑی تعریف کرو، علاقے دے چودھری جتنی نبی دی تعظیم اور نبی دی تعریف کرو، انہاں اپنے کتابوں کے اندر لکھے میں آدھا جڑے لوگ آدن کہ تسا نبی دی شان بیان کریں جو ہے حد کراس کروے سو، انہاں لوگاں دے کول میری التجائے پہلے نبی دی شان دی حد تا نسو جو حد یہ کڑی جگہ تے حد دا پتہ ہوئے تو ول پتہ چلے کہے کراس کیتے، جب اللہ نے حد دنیا دے ہوتے زہر کیتی ہی نہیں تو ول نبی پاک دے مرتبے اور مقام دی انتہا تک کون پہنچا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم دے مرتبے اور مقام دی حد صدیق اکبر پاک کو نہیں پتہ، نبی پاک دے مرتبے اور مقام دی انتہا دا فارق الحق والباطل عمر بن خطاب کو نہیں پتہ، جس محبوب دے مرتبے اور مقام دی انتہا تک عثمان غنی نہیں پہنچے، جس محبوب دے مرتبے اور مقام دی انتہا تک مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا نہیں پہنچے جبکہ علم دے شہر دا دروازہ گئے، جس محبوب دے مرتبے اور مقام دی انتہا تک حضرت طلحہ نہیں پہنچے، حضرت زبیر نہیں پہنچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہیں پہنچے، جب عشرہ مبشرہ نہیں پہنچے، اصحاب بدر نہیں پہنچے، بل اصحاب خندق نہیں پہنچے، اصحاب حدیبیہ والے نبی دے مرتبے اور مقام دی انتہا تک جب سارے صحابہ مل کے نہیں پہنچے، جب نبی پاک دی اہل بیت نے نبی دی عظمت شان دی حد دا پنہ نہیں رکھیا، بل 15ویں صدی دے مولوی دی کیا اوقات ہے کہ وہ نبی دی شان دے متعلق حد نصابے دنیا کو، حد تا او نصابے جے حد ریٹھی ہوئے نبی دے مقام دی حد تا جبریل بھی نہیں ریٹھی، کئی مولوی کو کیا پتہ؟ دار خلافت دار حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ جبریل امین کو نہیں پتا کہ پیارے مصطفیٰ کریم دے مقام دی حد کیا ہے، اس واسطے کہ شب معراج جبریل امین مقام سدرہ دے ہوتے رک گئے، عرض کریں لو دلو تو انمولتن لہ ترکتو، محبوب اگر ایک پر میں مزید مرے نا میں تو جل کے راک تھی گا، میرے پر جل ویسن اتے میں نہیں بن سکتا۔ نبی پاک نے جواب چینی فرمائے اب اے جبریل میں کی میں بننا، جب گھن کی عمل والا تو ہے، جب ساتھی تو ہے، اور اگو تے جڑا منزل ہے میں کو کیا پتہ کیڑے پاسے بنجنے نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مدارج جی اندر موجود ہے، فرمایا جبریل ہن تک تو پیغام گھن کی آندہ رہ گئے، میں مصطفیٰ دے کول اج میں ویدہ پی اپنے رب دے قرب خاص سے تیری کوئی التجا ہوئے تو نسا میں رب دے کول منظور کرا گیا۔ جبریل امین مقام سدرہ دے ہوتے رک گن، فرشتیاں دے سردارن اور ملائکہ دے وچوں رسولن دے وچوں رسولن، رسول ملائکہ دے وچوں جبریلن، ہر نبی دا صحابی ہر نبی دے کول آمن والا جبریل، جیلا جبریل ایک پر مارے اور پوری کائنات کو تہو بالا کرنے میں او جبریل امین مقام سدرہ دے ہوتے رک کے آدھے محبوب میں ہوتے نہیں بن سکتا، جبریل رک گئے مگر پیارے مصطفیٰ کریم ہوتے تشریف گن گئے اور کیت تک پہنچن، اللہ تعالیٰ فرمائے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آپ قاب قوسین دے مقام تک نہیں بلکہ او ادنا دے مقام تک پہنچن۔ میرے امام نے فرمائے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، فرمائے جڑے کسرے دھنا دے پردے گن، اللہ تعالیٰ فرمائے ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا خیر البریہ، اے پوری مخلوق دے سردار بیا قریب تھیا، اے میرے احمد مجتبہ بیا قریب تھیا،
اے میرے محبوب مزید قریب آؤ، اللہ دی ذات جہت تو پاکے، مکان تو پاکے، مثل تو پاکے، مثال تو پاکے، لیکن اللہ دی قربت ہر کہے کو برابر دی نہیں ملی۔ جو نبی پاک کو رب دا قرب ملے وہ تو جبریل امین کو نہیں ملا، وہ تو نبی پاک دی آمد تو پہلے باقی نبیوں کو ہی نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی مالک تیرے کلام میں کتنی چس ہے، کیا خبر تیرے دیدار کتنی چس ہو سی۔ رب آرنی انظر الیک، اے کریم رب مہربانی کر ہن میں کریم کو اپنا دیدار عطا فرما۔ کلام بہت سنیے، کلام دے اندر اتنی لذت ہے، تیرے دیدار کتنی لذت ہو سی۔ کرم نوازی کر، پردے ہٹا، میں کلیم کو برداشت نہیں تھی نہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا۔ قریب موسیٰ کلیم بھی ہے، بڑی قربت ہے موسیٰ پیغمبر کو، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، اے کلیم تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں تو آپ چونکہ سکتے حسرت ہے اپنی حسرت مٹاؤ، ولیکن انظر الی الجبل تو سدے کو پہاڑ دی طرف میں اپنی تجلی نازل کرے دا، پہاڑ دے ہوتے ان استقرر مکانہ فسوف ترانی، اگر کوہ طور پہاڑ برداشت کر گی ذات والکلیم ان قریب تو ہی میں کو دیکھیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جس وقت رب ذوالجلال نے تجلی نازل فرمائے، کس نے ہوتے کوہ طور دے ہوتے، کوہ طور کیا پہاڑ ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ پہاڑ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ نے جس وقت اپنا تجلی ایک جھلک اپنے حسن دی اپنے انوار دی کوہ طور دے ہوتے نازل فرمائیے، یہ اللہ دا پاک قرآن ہے۔ خر موسیٰ صائقہ، کوہ طور جعلہ دکا، ریزے ریزے ہو کے اڑن لگے کوہ طور، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی انوار دی جھلک کو لے کے مدہوش ہو کے زمین دے ہوتے تشریف گرنا ہے۔ مال جڑے ویلے آپ اٹھن آدن سبحانکا انی تبتو الیک، مالک تو پاک ہے، میں اپنی گال تو رجوع کریں نا، بس وہ کلام ٹھیک ہے، میں کلیم تیرا دیدار نہیں کر سکتا۔ قربت بڑی ہے، لیکن اللہ نے جو احمد مجتبیٰ کو قربت عطا فرمائی ہے وہ تو ابراہیم پیغمبر دے کون کوئی بڑی قربت اگر نبی ہے دا، کہیں بھی نبی دی توہین حد تک یا تحقیر والا جملہ یہ انسان کو اسلام تو خارج کرنے دے، بڑی عظمت والے لیکن سارے نبی بڑی قربت ہے، لیکن اللہ نے جو قربت اپنے محبوب دی ذات کو عطا فرمائیے وہ قربت کو دیکھن والا تا جبریل ہی کوئی نہ ہے، وہ قربت کو دیکھن والا کوئی نوری فرشتہ ہی کہنا ہے، اور وہ قربت کتنی ہے او ادنا دا مقام کیا ہے، اس سے متعلق میرے امام فرمیدن خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ میرے امام نے فرمایا اپنے عقلی گھوڑے دوڑامن والا اپنی عقل دے گھوڑے کو چھانت لے بد، تیری عقل چوکی ہے، تیری عقل کیا دیکھ سکتی ہے، تیری عقل کیویں پہنچے سدرہ تک والعرش اعظم تک والدنافت دلہ دے مقام تک والقاب قوسین تک کون پہنچے، جس مقام دی انتہا تک جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکیا، کہیں بشر دی کیا طاقت ہے۔ لہذا اہل سنت دے نظریات دے مطابق نبی پاک دے مقام دی حد ہے، لیکن سب کو نہیں پتا جو حد کیا ہے، ہاں وہ عظمتہ دیمن والا خدا جان دے یا گھنن والے خود پیارے مصطفیٰ محمود کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے مرتبے اور مقام دے متعلق اہل سنت دے چوٹی دے امام، بہت بڑے امام، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ جنہ دا قصیدہ بردہ شریف اے مجرب اور مقبول بارگاہ نبوت ہے، جنہ سا قصیدہ پڑھتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور اس قصیدے دے متعلق الشہاب الثاقب دی اندر مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبندہ صدر مدرس اپنی کتاب الشہاب الثاقب دی اندر لکھ دے، اسا قصیدہ بردہ کو سارے علماء دیوبند بطور وظیفہ پڑھ دے، بطور ورد سے پڑھ دے، اور وہ قصیدہ بردہ دا خاص شعر بھی انہیں نقل کیتے، یا اکرم الخلقی مالی من انوزو بہی سوا کا اندہ حلول الحادث العاممی، جس کے اندر ندا بھی ہے نبی پاک کو شد مار کے امتی آدھے اے ساری مخلوق دے سردار مالی میرا کون ہے، میرا کون ہے، من انوزو بہی میں کہنے درد ہوتے بنجا۔ آج اگر نبی پاک دا غلام آدھے یا رسول اللہ کی انظر حالنا تا لوگ آدھن شرک ہے، نبی پاک کو دور تو پکارن یاد نال شرک ہے، جبکہ قصیدہ بردہ دی اندر ایک مرتبہ یعنی کئی مرتبہ
اور ایک قصیدہ جس ٹائم امام شرف الدین بصیری لکھے بیماری دی کیفیت چند نبی پاک علیہ السلام تشریف گننا میرے کریم آقا نے ہاتھ پھیرے بیماری تو شفا مل لی اور پیارے محبوب نے فرمایا اے شرف الدین او قصیدہ تا سنا جڑا قصیدہ تے سری شان دے اندر لکھے شرف الدین بصیری نبی پاک کو ایک قصیدہ سنائے اور انعام اچ نبی پاک نے چادر عطا فرمائی ہے تا قصیدہ دے نال لفظ قصیدہ بردہ دا معنی ہی چادر ہے چادر والا قصیدہ اس قصیدہ بردہ شریف کے اندر امام شرف الدین فرمیدن دعمت دات ہن نصارہ فی نبی یہ بھی اے نبی پاک دا غلام حد تک میں نسینا حد میں نسینا ہوں حد تے قریب نہ بننا مگر نہ ساری محبت سے سارے عمل برباد کک بھی نہ بچا او حد تک نہ بنی میں تو حد نہ سینا امام شرف الدین بصیری فرمیدن دعمت دات ہن نصارہ فی نبی یہ بھی نصارہ جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام جے شانہ نیٹیا ہن ایک قوم نے آکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر نعوذ باللہ بیا گروہ اٹھیا انہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دا شریک ہے تریجے گروہ نے آکھیا عیسیٰ خود خدا ہے لیکن کامیاب کون ہن جنہیں اس گل دوتے یقین کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ اے لوگوں میرے کمالات کو لے کے میں کو رب دا شریک نہ بڑھاؤں میں اللہ دا بندہ گا اور اللہ نے میں عیسیٰ کو شان عطا فرمایا امام بصیری فرمائے نبی پاک دے مقام کو لے کے رب دا شریک نہ بڑھاؤں رب دا بیٹا نہ آکے اللہ تبارک و تعالیٰ دا بھائی مال نہیں آکھنا اللہ تعالیٰ دی ذات دا شریک نہیں کرنا اللہ وحدہ لا شریک ہے مستحق کے عبادت اللہ دی ذات ہے واجب الوجود اللہ دی ذات ہے ساری ذاتی شانہ اور قدیم شانہ بغیر حد دے لا محدود تے لا متناہی شانہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات دے گن فرمائے نبی پاک کو رب دا شریک نہ بناوی اس تو علاوہ فرمائے وحکم بما شئتا مدحن فی یہ وحدہ کے می اس تو علاوہ جتنا دل آکھی تو نبی پاک کی تعریف بیان کر عظمت بیان کر مقام مصطفیٰ بیان کر اے امام حد تو ڈبتا نہ ویسو فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللہ لیس لہو حد ہر شے دی حد دے مگر نبی پاک دے فضل آپ دی بزرگی دی حد دی کوئی نہیں تو سا جتنا بیان کرے سو ایک گھٹے مقام مصطفیٰ اس تو بھی زیادہ ہے کلو غلوبن فی حقی تکثیر ہو کوئی آدمی جتنا بڑھ چڑھ کے مقام مصطفیٰ بیان کرے بل بھی گھٹ نبی پاک دا مقام بل بھی زیادہ اس واسطے بشر دی طاقت کتنی بشر دی اوقات کتنی ایک مولوی دا علم کتنا ہے جو نبی پاک دی کما حق کو شان بیان کر سکے سارے دماغ تا امام راضی کا 18 تفسیرہ لفظ کوثر دے متعلق کما حق کو تمام مفسرین دے اقوال ساکو لفظ کوثر دے متعلق نہیں پتا نبی پاک دے سارے شانہ کو کون بیان کرے نبی پاک علیہ السلام دے شانہ آپ دا مقام آپ دے اوصاف میرے امام فرمیدن تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے اے بس تھی گئی یہ ایک عیب ہے میرے امام نے فرمائے اللہ نے تو کو ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے عاشق کا دل چاہتے میرے محبوب دی تعریف تھی عاشق اگر تقاضا کرے میرے محبوب دی تعریف کرو اور بل بیان کرن والا ایک حد ہوتے بن کے رک بننے اور کے بعد حد مک گئی عاشق دا دل نہیں رجا حد پہلے آ بننے تو بل عاشق دی شک بکتنا لت میرے کریم آقا آپ ایسے اللہ دے محبوب ہیں اللہ نے اتنا شان عطا کی جن اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو پوری کائنات والے کو فرمایا تو سا میرے محبوب دی تعریف بیان کرو جتنا تورا دل آکے میرے محبوب دی شان بیان کرو اس واسطے کہ توڑی ول بھی ایک حد دے میرے پیارے مصطفیٰ محبوب دے مقام دی حد تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا آتینا کل کوثر اللہ تعالیٰ فرمائے انا بے شک اساں آتینا عطا کیتے اساں کا محبوبہ توقع الکوثر بہت زیادہ اساں توقع عطا کیتے سے اور کیا عطا کیتے کوثر اور جو شان نزول میں عرض کیتے اس دے مطابق کوثر تو مراد نبی پاک دے اختیارات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دے معجزات اللہ تعالیٰ دے نبی دے معجزے دی تعریف کیا ہے نبی پاک دا معجزہ دا مطلب کیا ہے اللہ دی قدرت
اللہ دے نبی دا معجزہ اور ولی دی کرامت، یہ ترے چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت وہ تو خود مالک ہے، وہ کو طاقت دیون والا کوئی نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جی میں چاہے جو کرے اور جی میں کرے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت کو کوئی ناپ کے تول نہیں سکتا، لیکن اس مالک نے اپنے نبیہ کو شان عطا فرمائی ہے، معجزے والی شان، ایسی شان ہے کہ اگر پوری کائنات جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے معجزے کو سمجھن دی کوشش کرے یا مقابلے دی کوشش کرے یا پرکھن دی کوشش کرے، پوری کائنات عاجز آوے سی اللہ دے نبی دے معجزے تک پوری کائنات مل کے نہیں پہنچ سکتی۔ معجزے دا معنی ہوندے عاجز کر دیون والی چیز، جڑی سوچن والے کو عاجز کر دے۔ حواس خمسہ ظاہرہ گن، باطنہ گن، انسان دا عقل، انسان دی سوچ، انسان دا دماغ، انسان دا علم، انسان دی عقل، ہر شے جس مقام دا ہوتے جواب دے بننے، لیکن نبی دا معجزہ او برحق کے او کو تسلیم کرنے، اس تو پتہ چل دے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ دے نبی دے معجزے کو منن دے واسطے اپنی عقل دا استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس جگہ دے ہوتے اپنے ایمان کو استعمال کرنے۔ اور ایمان کری چیز دا نہ گے، ایمان ای چیز دا نہ گے باہمیں کوئی چیز نظر نہ بھی آوے، جب نبی پاک دا معجزہ ہے تریازہ بندہ مومن آدھے میں نہیں سمجھ سکتا مگر بل بھی میرا نبی دے معجزے دا ہوتے ایمان ہے۔ ایمان دا تعلق کی غیب دے نال ہے، پہلے بندہ مومن صاحب ایمان کرنا کوئی چیز دیکھن تو بعد منی بدے، یہ تو ہر شے غیب دے معاملات ہے، آل ایمان منی بدے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا، جتنے ایمان دے اندر چیزیں گن، یہ آج کل دے دور دے مطابق بہت بڑی ضرورت ہے کہ مرزا جیلمی جیسے غدار کہ جنہیں تو کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، اور جیدہ کوئی اتا پتہ کوئی نہیں، بندہ کم از کم کوئی بیان جو کرے ہوں اتا پتہ تو ہوئے تو سب میں کو سجے، میرے ایک ایڈریس ہے، میں ایک جماعت دا نوکر ہوں، ملاقات بھی ممکن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں دے امام دا نہیں علم تو سعود البیس کیا کر سکتے ہیں؟ اتے پتے دا مطلب ہے ایڈریس گھر دا نہیں۔ مرزا جیلمی جیسے غدار اے او لوگ ہیں کہ جنہیں جڑے آدن صدا کوئی امام کوئی نہیں، جب انہوں نے کوئی اپنا امام ہی نہیں دسایا لہذا تو سا انہوں کو منوا کی وے سکتے ہیں۔ جنہا بندہ کہ میرا کوئی امام نہیں تو سا انہوں کو منوے سو تو کی میں منوے سو، کئی مکتب فکر کو نہیں چھوڑیا۔ میں تانا دیما جو غیر مقلدین دے، غیر مقلدین خود تھکے ہوئے انہوں دے کھلو، میں تانا دیوان علماء دیوبند کو کہ دیوبندی ہے خود تھکے ہوئے انہوں دے کھلو، سوائے طارق مسعود جیسے یہ ٹک ٹاکر صرف جنہیں یوٹیوب دے ہوتے اپنا کاروبار چمکاونا چاہنن فقط اوپے نالن، مگر نہ علماء دیوبند بھی انہوں دے کھل بیزارن، یعنی تمام جتنے بھی بد عقیدہ اور گستاخ نظریے والے گن او سارے دا مرکب مرزا جہلمی، کہیں ملے کہیں دی گال چاہ دے، کہیں ملے کہیں دی گال چاہ دے، کہیں ملے کہیں دی گال چاہ دے، لیکن اگر انہوں کل منوامنا چاہو اگر تو سا کہیں امام دا حوالہ پیش کرو تو آگ سکتے میں تو کو نہیں منہ دا، لہذا تو سا انہوں کل کی میں منویس، نہ چاہدہ کوئی وڈیرہ، نہ چاہدہ کوئی امام، نہ چاہدہ کوئی سردار، انہوں کل منویسوں کی میں تو سا جیسو اللہ دا پاک قرآن تو سا پڑھنی ہے قرآن دی تفسیر، وہ آکے میں قرآن دی تفسیر نہیں مننا کیونکہ وہ آدھے باب شہی کوئی نہیں، تو سا کو امام راضی لکھے وہ آدھے امام راضی کو میں منے دا ہی نہیں، تو سا کو فلانے تابعی نے تفسیر کی تھی وہ ایسا بدبخت انسان ہے وہ آدھے میں انہوں کو نہیں منے دا، وہ آدھے بابے تا کوئی شہی نہیں میرے نزدیک۔ ایسے نا ہزار لوگ پیدا ہو چکے اور ہون کیا نظریہ وہ پھیلامنا چاہ دے، نوجوان نسل دی اندر تو سا سوشل میڈیا دوتے دے دے ہو سو انہاں ولیان دی کرامت دا انکار کرنا شروع کر دیتے، ولیان دی جڑی کرامت ہے کرامات دے منکر بن چکے، کیوں اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کے کئی ولی دی کرامت بیان کرو، جواب مرزا جیلمی آدھے کیا تو سا کیمرے فٹ کی دو یا کیا تو سا دے دے پہ آبے کہ ولی دی کرامت، اور وہ نوجوانہ کو آدھے اپنے عقل نال سوچو کیا بھلا ایک کم ایک ولی کر سکتے،
یعنی عقل دے ترازو دے ہوتے جڑی چیز میں عرض کرنا چاہتا خدا را اپنے ایمان کو بچاؤ. مومن اپنی عقل دی گال من کے عقل دے ترازو دے ہوتے مومن بھیا ہی کوئی نہیں. مومن اپنے عقل دے نال کنا مومن بنے. مومن دا اللہ دی ذات دے ہوتے ایمان ہے. کیا اللہ دی ذات کو ریٹھے سے؟ کیا اللہ دی ذات دی زیارت کی تھی؟ کہ اللہ دی ذات کو کوئی سمجھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات تا سمجھ تو ماں برائے مگر بل بھی ایمان ہے. فرشتے دی ذات دے ہوتے ایمان ہے. کیا فرشتے کو توتے میں ریٹھے؟ فرشتے ین مگر دیکھ نہیں سکتے. اس واسطے کہ فرشتیاں دی حقیقت نورانیت ہے اور تیری میری جسم کو دے دیئے. بغیر جسم دے اگر کوئی چیز ہے جن نے یا فرشتے سا کو نظر نہیں آدھا نظر نہیں آدھے ملائکہ والوی اصلا ایمان ہے. اگر عقل دے مطابق منر دے ہوتے ہو تو ول فرشتے کو کوئی نہ مننے. اللہ دی تقدیر دے ہوتے ایمان ہے یا پہلا؟ کیا تقدیر نظر آدھی ہے؟ یہ تو اٹھن تو بعد کیا ساری تقدیر ہے کہیں کو پتہ ہے؟ اگر تقدیر دا پتہ ہوئے تو کوئی بندہ اوپے نہ بن جائے, کوئی لمبے نہ بن جائے, کوئی مشرق نہ بن جائے, کوئی مغرب نہ بن جائے. تقدیر پوشیدہ ہے مگر وال بھی تقدیر دا ہوتے ایمان ہے یا کوئی نہ. اگر عقل دے مطابق مننی ہے تو وال عقل تا سمجھتی ہے اون چیز کو جیڑی چیز عقل کو نظرے عقل تصدیق کرے وال عقل منے دیئے. کوئی چیز کنہ نال سنی جے عقل تک گال پہنچے عقل تا ول منے دیئے. لیکن تقدیر نہ عقل نال نظر آمن والی ہے نہ کنہ نال کوئی شے سنی جن والی ہے. وال بھی تقدیر دا ہوتے ایمان ہے. قبر دا ہوتے بندے مومن دا ایمان ہے یا کوئی نہ. قبر پر حق ہے. صحیح حدیثاں دے اندر قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے. کئی بندے تو آنے وچوں اج تک نسو فرمان نبی پاک دا ہے جڑا انکار کرے کافر تھی مرے. قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے جا جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے. کیا تو آنے وچوں چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے کدیں تساں کہیں قبر کو کھول کے اودی قبر دے اندر جنت تو کھڑکی ڈٹھی ہے؟ عقل تو یہ آدھے کہ پہلے کھولوں قبر کو مل قبر دے اندر دیکھو اگر مومن ہے اندھے تلے جنتی بسترہ لگا پہ یا کوئی نہ. حدیث پاک دے اندر ہے بندہ مومن کو قبر دے اندر اندھے کفن دے تلے جنتی بستر لایا گئے وہ کو جنتی لباس پوایا گئے. مل اللہ تعالیٰ فرمائے دے اندھی قبر دے اندر جنت کو کھڑکی کھولو. اگر عقل دے نال مننے کی گال کو تو عقل تا دیئے پہلے قبر کو کھولو. شریعت آ دیئے قبر کو نہ کھولو. عقل آدھی ہے پہلے میں بستر دیکھا تو مننا میں کھڑکی کھولا تا مننا. لیکن ایمان آدھے اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے قبر کے دے معاملات کو نہ دیکھے بلکہ تے جو دیکھنے اپنے نبی دی زبان کو دیکھنے تو نہیں دیکھدا اللہ دے نبی دے دن لہذا ان ڈٹھی چیز دے ہوتے بھی ایمان گرنا تے کو سمجھ آوے تے باوے نہ آوے تے اندھی عقیدت کرنی اللہ تعالیٰ دے نبی دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے اگر ہر شے کو تولن پہ بننے تیرا تا ایمان نہیں بچدا. اگر ہر شے عقل دے ہوتے تولن تو بات تے مننی ہے تو میں تو اللہ دی توحید تو گال شروع کی تھی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمائے دے اینما تولو فثم وجہ اللہ. تو سا جس پاسے دیکھو ہر پاسے اللہ دی ذات اپنی شان قدرت دے نال موجود ہے. اگر کوئی آدمی عقل دے مطابق آکے میں قرآن دے ہوتے عمل تا کرے سا جو ہر پاسے اگر اللہ ہے تو میں کو خدا دکھاؤ. اگر عقل دے ترازو دے ہوتے اللہ دی ذات کو تلے سے تو منکر تھی کافر تے مرتد تھی کہ مر سے جہنم میں ویسے پتہ چل دے تیری ساری عقل چھوٹی ہے. اللہ دی قدرت بھی زیادہ ہے نبی دا معجزہ بھی ساری عقل کو زیادہ ہے. اور اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے تولن والا بندہ نبی دے مقام کو کنی کامیاب تھی نہیں سکتا. یہ میں آخرت دی فکر واسطے بیٹھا عرض کرا. ہر گال اگر تیری سوچ نے مخالف ہوئے وہ فرقہ واریت نہ بڑھایا کر. عالم دا کم میں تنبیہ کرنا. لیکن اگر تیری عقل تیری سوچ چھوٹی ہوئے بل تو آکے فرقہ واریت والا اپنی عقل دا علاج کر. یہ چیز تو میں بیٹھا تھا ہر گال کو اپنی عقل دے ہوتے نہ تول تیری میری عقل چھوٹی ہے. ساری عقل چاہی کیا سکے عقل دے ترازو دے ہوتے نہیں تولنا جائب تولے اور کہیں بھی کامیاب نہیں تھی سکیا. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھن والے جیت ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات طلحہ و زبیر ہی میں نبی پاک کو ریٹھا تھا. ابو جال بھی ہے. ابو جال کیا نبی پاک کو نہیں ڈٹھس؟ کیا امیہ نہیں ڈٹھا؟ ڈٹھس.
مشرکین مکہ کیا نبی پاک کو نہیں ڈٹھا؟ انہاں ڈٹھے نبی پاک دی ذات کو، ابو بکر صدیق بھی ڈٹھے، ابو جہل بھی ڈٹھے، لیکن سوچ دے عقل دے فرق دی وجہ کو ابو بکر صداقت دے مقام تے پہنچ گئے، ابو جہل ول بھی ابو جہل رہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ابو جہل جیڑی گال ڈٹھی اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے تلے نہ رہ گئے، ہمیشہ اپنے عقل کو سامنے گرنا دیں، جیڑی گال دے دائی وہ دے مطابق اپنی عقل دے مطابق بل سوچنا شروع کر دیتے۔ واقعہ معراج کو دیکھ گئے، واقعہ معراج میرے کریم آقا نے بیان کی تھے، ابو جہل اور اس نے ہم خیال انہاں لوگاں نے آکھیا اج پتہ چل سی ابو بکر صدیق دا، جڑا ابو بکر ہر گال دے ہوتے آدھے کہ میں اپنے محمد کو سچا منے گا، میں ہر گال کو منے گا، اج پتہ لگ دے اس واسطے کہ وہ اپنے عقل دے ہوتے گال تولی ودیان عقل دے مطابق پوری گال پھیٹ آئی، تو کیڑی گال آئی؟ انہیں ہے کہ ابو بکر بھی ڈٹھا ہوئے ملک فلسطین، مسجد اقصی، مسجد اقصی ابو بکر ڈٹھی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی دا سفر کتنا ہے، ونجن آمن دا ہوتے کتنا نبھارا لگ جن اور کتنا وقت درکار ہے، یہ ابو بکر سارا کچھ جان دے، جی میں اسا ڈٹھی کھڑے ابو بکر بھی ڈٹھی کھڑے، لہذا جب ابو بکر کو پتہ اتنا نبھارا لگ جن تو اے محمد تا دعویٰ کی تھی بیٹھے کہ میں گیا بھی ہاں آیا بھی ہاں، میں رستے دے اندر نمازیں ہی پڑھیں، انبیاء دی امامت بھی کرائیے، وقت کتنا لگے؟ لیلن رات دا تھوڑا جی حصہ انہاں ہے کہ اج ابو بکر انکار کرے ہی کرے، بیا دوجی چیز ہے ہی کوئی نہ، اپنے عقل دے مطابق پورا تول کے ابو بکر صدیق نے کول آگئے، ادن ابو بکر اج تیرے نبی نے دعویٰ کی تھے، میں رات جاگیا وضو کی تھے، حتیم کعبہ دے اندر نماز پڑھی ہے، میں سواری دے ہوتے سوار ہویا، یسرب دے مقام تے نوافل پڑھیں، مدین دے مقام دے ہوتے نوافل پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت دے ہوتے نوافل پڑھیں، موسیٰ کلیم دی مزار تو گزریا، موسیٰ پیغمبر کھڑے ہو کے اپنی مزار اللہ دی نماز کھڑے پڑھ دیان، وال مسجد اقصی پہنچا، انبیاء دی امامت کرائیے، وال رات میں واپس ہی وال آیا، 10 ابو بکر تائیں بھی تریٹھا ہوئے، مسجد اقصی تو بھی تا جان دے بیت المقدس کتنا سفر ہے، کیا ایک رات دی اندر کوئی بندہ ونجے اسی واپس آوے اسی کیا بلا اے تھی سکدے؟ ہون ڈسا اے دعویٰ کیتے تیرے نبی، ابو بکر صدیق نے فرمایا باقی میرے نبی نے فرمایا، انہاں سینہ تاڑ کے آکے انہیں کہ ہاں آکے انہاں، اور وہ نتیجہ ہوتے پہنچ چکے ہیں، ابو بکر انکار کرے ہی کرے، ابو بکر صدیق نے جواب چاہا کہ انی لو صدقہو، بل سنو اگر میرے نبی اے فرمائے تو میں تصدیق کرے نا، اے تو مسجد اقصی ہے، اگر یہ تو پرو دی گال بھی میرا نبی کرے تو میرا نبی لحظے وچ ون بھی سکدے تو واپس آ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر یہ ابو بکر صدیق دی سوچ ہے، ابو جہل دی سوچ عقل دے مطابق نبی دے مقام کو تولو، صدیق اکبر پاک جو ڈٹھے نبی دی نبوت دا مقام ڈٹھے، عظمت ڈٹھی گئی، جو اللہ نے شانہ کتنی عطا فرمائے، مرتبہ اور مقام کتنا عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے معجزے دا مطلب ہے کہ ساری دنیا عاجز آ بننے، یعنی عام انسان او کم نہ کر سکن، اللہ دا نبی او کم فرماوے کر کے دکھاوے، اور پوری دنیا دا عقل عاجز آ بنن، اللہ دے نبی دے معجزے کو من لے، اگر معجزہ نبی دا کوئی نہ من لے تو کافر تھی، اتفاق ہی گال دو، اگر کہیں دی جرت آ کے دکھاوے میں نبی دے معجزے کو نہیں منے دا، یہ نبی دے معجزے دا انکار کرے تو کافر ہے، اور ہی میں کی ولی دی کرامت، کرامات الاولیاء حقن، ولی دی کرامت حق کے، جی میں نبی دا معجزہ قرآن چھے، یہ ولی دی کرامت ہی قرآن چھے، نبی دے معجزے دا منکر جی میں کافر ہے، یہ ولی دی کرامت دا منکر بھی کافر ہے، ولی دی کرامت دا بھی یہ مفہوم ہے، نبی دے زیر سایہ ایک ولی برگزیدہ اللہ دا بندہ، اگر دین اسلام دی حقانیت لی کھامڑی ہے، اگر دین اسلام دی سر بلندی دا معاملہ آگئے، اللہ تعالیٰ دے ولی ایسا کم کر کے دکھا دینن، اگر ساری دنیا جمع ہوئے وہ کم نہیں کر سکتی، مگر ولیوں کم کر کے دکھا دے وے، تے ولی دی کرامت ہے، ولی دی کرامت دی اندر بھی در اصل اللہ دی قدرت موجود ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ دی اجازت دے بغیر ولی نہیں بن سکتا، اللہ دی اجازت دے بغیر ولی کرامت دکھا نہیں سکتا،
اللہ دی قدرت ہوندی ہے ولی دی کرامت دی اندر. مگر مرزا جیلمی اگر اے آکھے کہ بابے کوئی شے نہیں یہ واسطے ساکو گال سمجھ نہیں آدھی تا اپنی عقل دا ماتم کرے جیل پہ اپنی عقل تے سر کو کٹے ولی دی کرامت کہیں دی سمجھ آمن نال نہیں مننی. اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمائے آصف بن برقیہ نبی نہیں سلیمان پیغمبر دا امتی ہے ایک ولی ہے صحابی ہے سلیمان پیغمبر دا. قال الذی اندہو علم من الکتاب ایک اہل علم انسان نے کھڑے ہو کے آئے کہ اے میرے پیغمبر میں تخت چاہ کے گھرنا دا ملکہ بلقیس دا. آپ نے فرمائے کتنی دیر ہے جن آکی کڑائی محفل برخاست تھی من تو پہلے گھرنا سا. حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمائے نہیں اے تبوں وقت میں کوئی تو پہلے تخت چاہیے پہلے میں کوئی تخت چاہیے. یہ حضرت انسان کتاب دا عالم کھڑے ہو کے آدھے میں چاہ کے گھرنا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کے فرمائے چوکھا بک چاہیے دی آدھے قبل ان یرتد الیک طرفو. ایندہ مفہوم اے ہے کہ تسا دے دے بیٹھے ہوئے میں کو ایک توری نگاہ جرے ویلے ویسی اپنے پاس ہے یعنی تلے تسا دیکھ سو یک بند کرے سو بلا میں کو دیکھ سو تا تورے سامنے تخت پیا قبل ان یرتد الیک طرفو. مرزا جیلمی سامنے اللہ دا نبی سلیمان پیغمبر اللہ دے پیغمبر اے فرمائے اپنے امتی کو آصف بن برقیہ عقل دی گال کر مہینے کی مسافت ہے ملکہ بلقیس دا تخت این اوتو ننگا نہیں پیا 7 دروازے گئے 7 کمرے 7 دروازے کو تالا ہے اور گزاں دے اعتبار دینا لمبائی تے چوڑائیے ہیرے گن سونا جواہرات دیکھے ہوئے اپنی اوقات تر ایک تو تے ایک انسان ہے تو پہنچے کیویں ول آسے کیویں ول چیسے کیویں ول اک جھپکڑ تو پہلے دی گال کریں دے اج تانے مرے دے 15ویں صدی دی اندر اساکوں کہ بابے کو منیدن اپنے عقل نال نہیں سوچے دے میں آدھا عقل نال نہیں سوچے دے تا ایمان بچائی ودے ہے کہ اگر عقل نال سوچی تا برباد تھی عقل نال سوچی تا تباہی تے بربادی عقل دے نال عقل دے ترازو دے ہوتے تول لئی دی. حضرت سلیمان پیغمبر آپ نے اجازت لی تھی. قرآن کریم نے بیان فرمائے فلما رآہ مستقرا عندہ جو ہی بل سلیمان پیغمبر نے دن سامنے تخت موجود ہے یا اجازت لیتی نے یا بل تخت سامنے پیا ہے اور مرزے دی ہم خیال بدام روغانی گنن تیل دی تلی بھی سر دے ہوتے سٹاویں 24 گھنٹے رگڑے دی واویں آصف بن برقیہ دی کرامت کو سوچن کھپ کے مر ویسن مگر ولی دی کرامت کہیں دے دماغ اچ نہیں آ سکتی. آصف اٹھیا کیویں گے گیا کیویں گے تالے کھولے کیویں گے یا توڑے کیویں گے تخت چاہتا کیویں گے ول آیا کیویں ایک انسان مرزا تا یہ سوچے سی کہ میں تا من نہیں جا سکدا وہ اتنا بڑا تخت کیویں چاہے آصف عقل دے مطابق سوچے سو تا برباد تھی سو اپنی عقل دے گھوڑے کو نہیں دوڑامنا بلکہ یقین رکھنے آصف بن برقیہ بظاہر آصف ہے لیکن حقیقت دی اندر طاقت میرے خدا دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جیویں چاہے جیندے وچو کر دکھاوے اللہ دے سامنے کوئی چیز بھی کوئی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جیندے کل چاہے جے کو چاہے جتنی طاقت عطا فرماوے تو تے میں کہیں غیر مسلم کو پکڑوں کیا سعودے کل کلمہ پڑھوا سکتے ہیں اسا تا دلیلہ نیوں ول بھی شاید کوئی نہ من سارے کل تا بد مذہب دلیل دے دے کے بد مذہب واپس نہیں ملتا اتنی واضح دلیل قرآن دے وچوں نبی پاک دے فرمان دے وچوں ہر سے واضح کرن دے باوجود بھی اسا واپس گھر دو ویندے کپڑے چھٹکن تو بعد بس گلے شکوے تانو تشریح ساری تقریر دے ہوتے تا کوئی بد مذہب اپنے گندے عقیدے کو نہیں چھوڑے دا کہیں کو کلمہ پڑھاور تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی دور دی گال ہے لیکن قریب زمانے دے بزرگ 86 سال جنہ دے بھی سال مبارک کو تھین اسے مہینے دے اندر اور سے مبارک کے 86 سال انہوں دے بھی سال کو تھین یعنی پوری صدی بھی نہیں گزری کروڑ دا خواجہ غلام حسن پیر سواگ اشارہ کر کے دنیا کو کلمہ پڑھے ماشاءاللہ سکھا کرانا کو بزرگاں دے کول سنیا ہو سی انہاں تا انہاں بزرگاں دی زیارت کی تھی ہو سی کہ جنہاں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ پوری تھی میں خود زیارت کی تھی ایک بزرگ دی کافی عمر دا بزرگ گئی حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے مرید حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ
آپ اشارہ کر کے غیر مسلم سکھ تے ہندوؤں کو کلمہ پڑھے دے کرانا کو کلمہ پڑھے دے سبحان اللہ اور یہ آپ کی جڑی کرامت ہے رجسٹرڈ کرامت ہے اس کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا اگر ایسی چیز کے جیندی تواتر دے نال بیان کیتا ونجے یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے دے اندر ایک پوری جماعت ان چیز کو بیان کرے وہ چیز غلط تھی نہیں سکتی آپ کی جڑی ایک کرامت ہے کلمہ پڑھاون والی زیادہ زمانہ بھی کوئی نہیں گزریا اسا جیندی زبان تو سنے یہ تسلسل دے نال آپ دی کرامت ہے کہ غلام حسن ہاتھ جٹ مگر اشارہ کر کے کرانا کو کلمہ پڑھے حتیٰ کہ آپ دے خلاف درخواست رہتی گئی انگریز دا دور حکومت ہے عدالت دے وچ آپ کو طلب کیتا گیا الزام ہے کہ سارے ہندوؤں تے کرانا کو یہ مسلمانہ دا جنہ سامنے کھڑے فقیر بزرگ یہ جبرن کلمہ پڑھے دے لہذا جبر تا کہیں دا ہوتے نہیں کیتا ویسے جبرن کیوں کلمہ پڑھے دے یہ الزام ہے حضرت خواجہ غلام حسن پیر شواگ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس انگریز جج دے سامنے فرمایا میں تا جبرن کہیں کو کلمہ نہیں پڑھایا نہ میرے کو لنڈکا ہے نہ میرے کو اسلحہ ہے نہ تلوار ہے میرے کول تو کچھ نہیں میں تو کہیں کچھ جبرن کلمہ نہیں پڑھایا انہیں کہ نہیں تیرے ہوتے الزام ہے کہ تو جبرن کلمہ پڑھے دے اللہ تبارک و تعالیٰ دا برگزیدہ بندہ ولی اللہ اپنے اسلام دی طاقت تے پاور دکھاونا چاہتا ہے فقیر بھری عدالت کے اندر انہیں اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کیا یہ کوئی میں کہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ ماشاء کیا انہیں ہوتے میں ڈنڈ کا چاہتے کلمہ پڑھے کیا یہ کوئی میں کہ کلمہ پڑھے جیندے پاسے اشارہ کریں دیں کلمہ کھڑا پڑھتے حتیٰ کہ جج کرسی کو چھوڑ کے بھاج کے وہ کہ میں کوئی ہڑ کلمہ پڑھے دے فقیر یہ اللہ تعالیٰ دے ولی دی کرامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیندے بھی چاہے اپنی قدرت دا اظہار کر دے وے وہ قادر مطلق سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولی دی کرامت دا انکار نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ دے نبی دے موجزے دا انکار نہیں کرنا اس واسطے کہ موجزے دا ذکر بھی قرآن ہے ولی دی کرامت بھی قرآن نہ صحیح ہے لہٰذا نبی دے موجزے دا انکار نہیں اور ولی دی کرامت دا انکار نہیں کرامت اور موجزے دے واسطے اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاونے عقل منیسی توال میں منیسا ایک گال گئی کوئی نہ اگر ایک گال ہے تا سارے نہ کوئی متھے لگے نہ سا سمجھا سکتے ہیں اسا تا اندے نال گال کر سکتے ہیں جڑا غیب دے ہوتے ایمان رکھ دو یہ سارے معاملات غیب دے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات اتنے گن بزرگاں فرمایا لا تعد ولا تحصا پیارے مصطفیٰ کریم دے معجزات گنتی اور شمار تمہا برا ہے کوئی گنتی نہیں کر سکتے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات کتنے گئے آپ دے شانہ کتنے گئے آپ دے مراتب کتنے گئے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات دے کوئی حد نہیں ایک معجزہ برکت دے واسطے صحیح بخاری شریف اور راوی حضرت جابر بن عبداللہ گئے حدیبیہ دے مقام میرے کریم آقا دیا صاحب حدیبیہ دے مقام دے گئے عمر دی نیت نال میرے کریم آقا تشریف گن گئے مگر کفار مکہ نے عمرہ نہ کرن لیتا یہ بڑا طویل واقعہ ہے صلح حدیبیہ والا واقعہ حضرت عثمان غنی دا سفیر بن کے وجنا اور نبی پاک دے صحابہ نے جو تعظیم اور تکریم کر کے دکھائیے عروہ بن مسعود اس ٹائم مسلمان نہ غن گئے بیٹے اور مشرکین دے طرفوں لیکن نبی پاک دے صحابہ دی تعظیم کو دیکھ کے اش کر اٹھن واپس آ کے آدن واللہ ان رأیتو مالکن میں اللہ دی قسم بڑے بڑے بادشاہ دی دربار گیا لیکن میں کئی بادشاہ کو نہیں دیٹھا یعظمہو اصحابہو کہ اون دے منن والے اون دی اتنی تعظیم کرن کہ جتنا محمد دے صحابہ اپنے پیارے نبی دا ادب دے احترام کرن ادب تے احترام دیکھ کے حیران ہو گئے حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام حاضر خدمت آکے عرض کی تو نے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو گئے سوائے ای پانی دے جو سامنے پیالے دے اندر توانے سامنے موجود ہے ایک پیالہ اور جنہ توانے سامنے گئے اس تو علاوہ پانی ختم ہو گئے حدیث بخاری دی ہے والمتا کوئی اٹھی کھڑے جو حدیث ضعیف ہے حدیث اپنے ایمان دے متعلق نہیں آدھا نبی دی عظمت تو روکن دے واسطے حدیث ضعیف ہے دیکھو خود کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ حدیث تمانا کہ حدیث آدھے کہ کوئی ہے حدیث دیا قسمہ کتنے ہے حدیث دا مطلب کیا بڑھتا ہے
بس 4 گالی رٹ رٹا کے لوگوں دے ایمان کو برباد کر دیتا گئے. انہیں ڈٹا کہ میرے ایمان دی تباہی پہ مچ دیئے. بس ہر کوئی ایک میں کو دیکھا دیکھی پیچھے ٹو جاؤ. کہیں کو کوئی تحقیق کوئی نہیں، کوئی گال کوئی نہیں، کہیں شدہ پتہ ہو. یہ حدیث صحیح بخاری دی، صحیح بخاری دی اندر حضرت جابر بن عبداللہ استراویت، حضرت انس بن مالک بھی استراویت. انہوں عرض کی تھی محبوب جیرے سامنے پیالہ پہ اس تو علاوہ بھی کوئی پانی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جواب یہ نہیں فرمایا اگر پانی ختم تھی گئے تو گولو، پانی کوئی نہیں تو میں کیا کرا. العیاذ باللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان دا نظریہ دیکھو، پانی مک دے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہے، آدن ایو پیالہ ہے، فقط اتنا پانی ہے، اس طرح بھی کوئی پانی کوئی نہیں. حضرت جابر پاک فرمیدن نبی پاک علیہ السلام نے اسے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھے، ایمیں 5 انگلیاں نبی پاک رکھیں کامثال العیون. نبی پاک دے صحابی آدن 5 انگلیاں دے وچوں ایمیں لگتا ہی کہ 5 پانی دے چشمے جاری تھی. نبی پاک نے فرمایا جے پانی پیونے پیوے، جے وضو کرنے وضو کرے. مشکہ بھر کے پانی سٹور کیتا، ایک پیالے دے وچوں پانی. کہنے پوچھا جابر ہاوے کتنے؟ جے ایک پیالے وچوں پانی رج رج کے پیتا ہاوے کتنے؟ نبی پاک دے صحابی دا ادب اور نبی پاک دی شان بیان کرن دا انداز دیکھو. اصل تعداد بعد چنے صحیح نے آدن 9 کننا 100,000 لکفانا. اے پوچھن والا اگر 1,00,000 بندہ ہوندہ تو ولوی ایک پیالہ سا کو کافی ہے. اگر 1,00,000 بندہ پیمن والا ہوندہ ایک پیالہ سا کو پانی دا کافی ہے، لیکن ہاں سے 1500 اور 1500 کو گھٹتا نہ آتا نہیں. 1500 بندہ ایک پانی دا پیالہ، تعداد بہت بڑی ہے. لیکن حضرت جابر پاک نے اپنا عقیدہ نسا ہے، سنن والا مطا رک منجے 1500 تے اگر 1,00,000 تے کروڑ بھی ہوں دے. نبی پاک علیہ السلام اپنا موجزہ تے اپنا اختیار لکھیں دے. میرے کریم آقا دے سامنے جنہ پانی دا پیالہ ہا، آپ کے انگلے مبارک موجود ہیں. اگر 1,00,000 تے کروڑ بھی پانی پیمن والے ہوں دے والوی وہ پانی کری ختم کوئی نہ تھی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ نبی پاک علیہ السلام دا موجزہ ہے. دیکھن والی اک صحابہ کرام علیہ رضوان دی. صحابہ کرام نے اے نبی پاک دا موجزہ، نبی پاک دا اختیار اے صحابہ دی جماعت نے بیان فرمائے. اور اگر کوئی 15ویں صدی دا بندہ آکے عقل دا علاج کرو، مولوی بیان کر دیتے تسا واہ کیتی ہے، تسا نعرے مارے، ایک پیالہ چلو پیالہ نہ صحیح ٹوپا ہوئے، ٹوپا ہی نہ صحیح ای تو وڈا کوئی برتن ہوئے تے 1500 پیمن والے. بھلا ایک پیالہ کافی تھی سکتے 1500 کو؟ مولوی بیان کر لیتے تو صحابہ کی تھی ہے. اور اگر اعتراض کرے تو عقل دے مطابق اعتراض کرے، بل اپنی عقل کو استعمال کرے. وہ پیالے کو دے دے، وہ پانی کو دے دے، لیکن بدنصیب مقام مصطفیٰ کو نہیں دے دا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نبی دے مقام کو نہیں دے دا، اپنی عقل کو دے دے، نبی دے مقام کو نہیں دے دا. او پیارے مصطفیٰ کریم دا ہاتھ مبارک انگلی دا اشارہ کرن، آسمان دے چادر دا کلیجہ چیرن، نبی دی طاقت کو نہیں دے دا. اپنی عقل دے گھوڑے کو دوڑے دے. آتیناک الکوثر، رب ذوالجلال نے فرمائے اے محبوب اسا تو کو کوثر عطا فرمائے. یعنی پیارے مصطفیٰ کریم دے جتنی شانہ گن، ہر شان دے اندر کوثر دے جلوے گن. علم تبہو زیادہ، موجزہن تبہو زیادہ، اصحابن تبہو زیادہ، نبی پاک دی اولاد تا کوثر بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب پوری کائنات دی اندر ہر کائنہ خاندان مک سکتے مگر تھوڑا خاندان قدیم بھی کو نہ مک سکتے. سبحان اللہ. قیامت تک اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے محبوب تھوڑا خاندان باقی رہ سے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیدن دیکھ میدان کربلا دی طرف اہل بیت دے کتنے جوان میدان کربلا دی اندر شہید تھی گن. لگ دہا کہ نبی دی آل اج مک گئی ہے میدان کربلا. لیکن امام راضی آدن اللہ دا وعدہ سچا دیکھ اج پوری کائنات دی اندر یزید دی نسبن سکی اولاد یزید دا خاندان تے کو نہ نظر سی، لیکن نبی دی آل دیکھو ہر کونے دی اندر موجود ہے، ہر جگہ دوتے نبی دی آل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانہ عطا فرمائن. اور
اور کہیں دے روکن دے نال نبی دی شان نہیں روک سکتی، اس واسطے کہ ولل آخرت خیر اللہ من الاولا، اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ وعدہ فرمائے محبوب ہر آمن والی کھڑی دے اندر توری عظمت پہلے تو زیادہ ہو سکتا، شانہ پہلے تو زیادہ ہو سکتا، مرتبہ پہلے تو زیادہ، مقام پہلے تو زیادہ، کائنات چرچے ہر آمن والی گھڑی دے اندر پہلے تو زیادہ ہو سن۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام دے جڑے تذکرے گن، خوش نصیب او زبانہ گن، خوش نصیب او کنن، خوش نصیب او جگہ، خوش نصیب او گھرن، خوش نصیب او بانی جلسہ گن کہ جڑے محفل سجیندن کہیں دے واسطے وہ آدن کہیں کو صدقے اسا اپنے محبوب دا ذکر سن لیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، اور کتنے سعادت والے وہ کنن کہ جرے مقام مصطفیٰ سنن اور سنن تو بعد سعادت والے وہ دلن کہ جرے سنن تو بعد خوش بھی تھینن، مسکراہٹ بھی آندی ہے، ایمان بھی ودے، بد نصیب او کنن جڑے سن دے تہن مگر ول انکار کر باندھا، ول انکار کر باندھا، بد نصیب ہے یہ کو نبی دا مقام اور شان سن کے چنگی نہ لگے، ول اس تو ود کے بھئی کیڑی بد نصیبی ہو گئے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اپنے بابے دا احسان ثواب کرنا اور اپنے محبوب دا ذکر خیر کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی نظر کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی رحمت وسدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب دے توفیل بھئی محمد اعظم صاحب دے والد محترم دی قبر دے ہوتے نبی دے میلاد دا صدقہ کروڑ ہار رحمتوں دا نزول فرمایا، اور ان دی قبر ٹھر دی پیوس قبر دے ہوتے رحمت دی برسات ہو سی، چونکہ جیڑی نیت نال انسان ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریں دے اللہ تعالیٰ تا جانی جانے او قادر مطلق ان دے مطابق جزا عطا کریں دے۔ اسحال حد چیسو تے وقت ان دے واسطے دعا منگسو، لیکن او مالک سر حد اٹھاون دا محتاج نہیں، منگنا ضرور ہے، او تا جانی جان رب جو نیت تھی دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دے مطابق اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا کرنا شروع کر دے۔ میرے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اگر کہیں عزیز کو کہیں دوست کو کوئی تقریر دے کہیں حصے دے ہوتے انکار یا سابقہ تقریر یا اہل سنت عقید و نظریات دے ہوتے کہیں حوالے دینار اگر کہیں کو کوئی اعتراض ہوئے ہون کھڑا ہو کے اعتراض کرنا چاہے تاویوں کو نقدی جواب مل سی، اور اگر ملاقات کرنا چاہے ہون یا بعد علامہ صاحب نہ رابطہ کر کے ہر وقت دروازے کھلے پہن، جڑا مننا چاہے اصلاح دی خاطر عمل دی خاطر جڑے ویلے آوے، اسا قرآن اور حدیث دے خدمت گزار خادم ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سکو صراط مستقیم دوتے ثابت قدمی رسول۔ اپنا ایک